नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब शिमोगा। नाजरीन, जब भी किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस वक्त मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। यह हमारा माजी था, लेकिन आज हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। आज उम्मत मुस्लिमा का जोश बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि मुसलमान अपने माजी से नाआशना हैं। आज मुसलमानों के दरमियान जो हालात पैदा हो रहे हैं, इन हालात में मुसलमानों की खामोशी खुद एक तरह से सवालिया निशान है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती थी, उस वक्त मुसलमान मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करते थे। सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही नहीं, बल्कि उम्मत के किसी भी फर्द पर जब भी कहीं किसी तरह की आंच आई, उस वक्त मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि अपने मयानों से तलवारें निकाली और दुश्मनों का खात्मा किया। मगर वक्त बदलने के साथ साथ मुसलमानों का जोश और जज्बा भी कमज़ोर होता गया, और आज मुसलमानों का जोश और जज्बा अगर कहीं देखा जा सकता है तो वो सिर्फ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और मुहर्रम के जुलूसों में देखा जा सकता है, क्योंकि वहीं पर मुसलमान अपने जोश और जज्बे का मुजाहरा करते हैं। हमने अपने माजी को पूरी तरह से भुला दिया है। बात चाहे हज़रत उमर फारूक की जाए, या फिर हज़रत अली की, या फिर मोहम्मद बिन कासिम की, या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की। इन तमाम मुजाहिदीन ने, इन तमाम हमारे अकाबरीन ने उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए अपने मयानों से तलवारें निकाली और दुश्मनों का खात्मा किया। यहाँ तक कि इन्होंने जहाद फी सबीलिल्लाह को फ़र्ज़ करार देते हुए बाकायदा मुसलमानों के बखा के लिए, दीन की बखा के लिए मुत्तहिद होकर अपने ज़िंदगियों को दांव पर लगाकर काम किया है। लेकिन आज हम इससे बिल्कुल दूर हो चुके हैं। आज हम मुसलमान इस कदर मफलूज हो चुके हैं कि हमारे सामने खुली चुनौती देने के बावजूद उसका जवाब देने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हाँ, बाज़ मुकामात पर हम ये ज़रूर देखते हैं कि हमारे जब भी किसी मुसलमान पर आँच आती है, या फिर इस्लाम पर आँच आती है, कोई गुस्ताख़ रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो उस वक्त हम सोशल मीडिया के ज़रिए से ऐसे पैगामात भेज देते हैं कि मानो कि इसी सोशल मीडिया के ज़रिए से तब्दीली आ जाएगी और इसी से हम जहाद कर रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं कि इस मैसेज को, अगर कोई गुस्ताखाना मैसेज आ जाता है तो उसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हुए ये कहते हैं कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि इस गुस्ताख को सज़ा मिल जाए। अगर यही रवैया हमारे अकाबरीन मुजाहिदीन आज़ादी, जंग आज़ादी से पहले, जंग आज़ादी के दौरान इस तरह से किए होते तो यकीनन आज हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली होती। अगर वो मेंबरों पर खड़े होकर जंग आज़ादी की अहमियत व अफादियत के सिलसिले में लोगों को आगाह नहीं करते, वो जहाद के लिए बाकायदा मैदानों में नहीं उतरते, तो आज हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, बल्कि इसके लिए अमली तौर पर काम करने की भी बेहद ज़रूरत है। हिंदुस्तान में कई ऐसे वाक़ियात रोनुमा हो रहे हैं जिसमें मुसलमानों को बाकायदा मंदिर का घंटा बनाया जा रहा है। हर मामले में मुसलमानों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। बात चाहे जलो जहाद की हो या फिर गाँव कशी की, बात चाहे दाढ़ी की हो या फिर मस्जिदों में अज़ान देने के सिलसिले में, हर मामले में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन इन हालात का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुसलमान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर कहीं दिल्ली में इस तरह के वाक़ियात पेश आते हैं तो कर्नाटक के लोग ये कहते हैं कि ये वाक़ियात तो दिल्ली में पेश आया है, हम कर्नाटक वाले क्यों परेशान हों। इसी तरह के मुंबई में जब मामला पेश आते हैं तो गुजरात वाले खामोश बढ़ जाते हैं कि ये मामला मुंबई के हैं और गुजरात वाले मुसलमान क्यों परेशान हो जाएं। इसी वजह से आज हिंदुस्तान भर में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। मॉब लिंचिंग के ज़रिए से मुसलमान बेतहाशा मारे जा रहे हैं। सिर्फ गाँव गशी के नाम पर अब तक हिंदुस्तान भर में पिछले 5 सालों से 30,000 अफराद को हिलाक किया जा चुका है, जिसमें तकरीबन 20,000 मुसलमान मुतासिरीन में शुमार हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर की ही बात ले ली जाए तो वहाँ पर जिस तरह से कत्ल आम हुआ था, उस कत्ल आम के ख़िलाफ़ महज चंद गिनी चुनी तंजीमों के अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, जिन तंजीमों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, उन्हें खुद हमारे मुसलमानों ने ये कहकर खामोश कराने की कोशिश की है कि ये वाक़ियात हमारे दरमियान नहीं हो रहे हैं, क्यों खामोखा हम अपने इलाके में ऐसे मामला को तूल देकर माहौल को ख़राब किया जाए।
اگر اس طرح سے صلاح الدین ایوبی سوچتے تو یہ نہ تو دنیا فتح کرنے کے لیے نکلتے اور نہ ہی ظالم کفاروں کو ختم کرنے کے لیے اپنی میان سے تلوار نکالتے، مگر آج ہمارے درمیان نہ تو کوئی صلاح الدین ایوبی ہے نہ محمد بن قاسم ہیں، تو صرف ہمارے پاس کمزور جذبے والے مسلمان جو کبھی کبھی نعرہ تکبیر کے آوازیں بلند کر دیتے ہیں۔ جب چار لوگ ہمارے اپنے جمع ہو جاتے ہیں تو ہماری زبانوں سے نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، وہی اگر سامنے مد مقابل کفار یا ہمارے دشمن طاقتیں سامنے موجود ہو جائیں تو ہم دبے الفاظ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھاگ رہے شبیر۔ اس طرح کے حالات نے مسلمانوں کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کا خمیازہ آنے والی نسلیں بھی اٹھائیں گے۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان متحد ہو کر ایسے حالات میں ملک گیر سطح پر آواز اٹھانے کے لیے آگے آئیں، ورنہ ہمارے حالات برما اور فلسطین سے بدتر ہو جائیں گے، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات جوش و جذبے کی نہیں ہے بلکہ سوچنے والی بات ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری تاریخ نے ہمیشہ مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند بتایا ہے، اور جب کسی جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے علاج کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن یہاں سارا جسم زخموں کی تاب میں ہے، مگر ہمارے پاس اپنا علاج کرنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تقریباً پچھلے 20-30 سالوں سے مسلمانوں نے برما، فلسطین اور دیگر بیرونی ممالک میں جو بھی مسلمان متاثرین ہو رہے ہیں، مظلومین ہو رہے ہیں، ان کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے، لیکن آج ہندوستان میں ہی مسلمانوں پر مسلسل ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ باوجود اس کے ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی مستقل تحریک ہے، نہ ہمارے پاس کوئی منظم تنظیم ہے۔ ہر تنظیم اپنے اپنے بلبوتے پر اپنے لیے کام کر رہی ہے۔ کم و بیش ہندوستان کی تمام تنظیموں کا یہی حال ہے۔ چند گنی چنی تنظیمیں جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے، سماجی انصاف کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، تو ایسی تنظیموں پر جب حکومتوں کی جانب سے شکنجہ کسا جاتا ہے تو مسلمان ان سے بھی علیحدگی اختیار کرنے لگتے ہیں۔ بات بہت بڑی نہیں ہے، جو پیس فاؤنڈیشن ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اسی کی مثال لے لیجئے۔ اس آرگنائزیشن کے ذریعے سے صرف غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا جا رہا تھا، اسلام کا حقیقی آئینہ پیش کیا جا رہا تھا۔ اس آئینے کو پیش کرنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک پر جب دہشت گردی کا الزام عائد کیا گیا تو سارے مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے ان حکومتوں کی تائید کرنے لگے۔ بعض مسلمان تو ایسے بھی تھے جو اسے جائز قرار دیتے ہوئے ان کی تحریک کو بند کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ جنگل میں 2 درخت کھڑے ہوئے تھے، ان 2 درختوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں ایک لکڑہارا دور سے آتا دکھائی دیا، تو ایک درخت نے کہا کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں یہ لکڑہارا ہمیں کاٹ دے گا، لیکن دوسرے درخت نے یہ کہا کہ جب تک ہمارا کوئی اپنا اس کے ساتھ نہیں دے گا اس وقت تک ہمارا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب لکڑہارا قریب آیا تو ایک درخت نے کہا کہ اب تو ہمارا خاتمہ یقینی ہے، کیونکہ کلہاڑی میں جو دستہ ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے اور یہی ہمارا اپنا ہے۔ اسی طرح سے آج ہماری تنظیموں پر، ہمارے تحریکوں پر جو اثرات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آج کی کچھ وقت کی دلالی مستقبل میں ان کے نسلوں کو ختم کر دے گی۔ مگر آج ہم یہی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو تنظیمیں، جو ادارے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، ان تنظیموں کی مکمل تائید کریں، مالی طور پر، جانی طور پر اور قانونی طور پر، کیونکہ آج ہماری یہ تحریکیں اسی وجہ سے کمزور ہو رہی ہیں کہ ہم خود ان تحریکوں کا تعاون نہیں کر رہے۔ جب تک ہمارے حالات ایسے رہیں گے اس وقت تک ہماری بقا کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ آج برما ہو یا فلسطین، یہاں پر جو تباہی پیش آ رہی ہے وہ ہمارے اپنوں کی کیے کرائے پر ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کو اگر فلسطین تھوڑی سی زمین نہ دی ہوتی اور اس زمین پر فلسطین اپنی آبادی قائم کرتے وقت اگر دوسرے مسلمانوں نے انہیں روکا نہیں ہوتا تو آج فلسطین کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے برما کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی برمی مسلمانوں میں روہنگیا کی مخالفت میں برما کے دوسرے جو مسلمان تھے
انہوں نے مخالفت کی اور برمی مسلمانوں کو روہنگیائی مسلمانوں کو قتل عام کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کے ہر کونے میں دیکھیے کہ یہی طرز عمل سے آج مسلمان ختم ہو رہے ہیں۔ کہیں شیعہ سنی کو ختم کرنے پر آمادہ ہیں تو کہیں سنی شیعہ کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چلا رہی ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی نہیں ہیں بلکہ غیر ہیں۔ جب تک یہ سمجھ ہماری ذہنوں سے نہیں نکلتی اس وقت ہماری خون کی ندیاں یوں ہی بہتی رہے گی۔ اور ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آج جس طرح سے ہندوستانی مسلمان خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، ان کی خاموشی ایک آنے والے چند ہی دنوں میں انہیں رونے پر مجبور کر دے گی۔ ہندوستان کی تقریباً 16 کروڑ مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، بہت بڑی تحریک چلائی جا سکتی ہے اور اس ملک میں اپنے وجود کی بقا کے لیے حکومتوں کو سر جھکانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری تحریکیں آج سوشل میڈیا پر ہی محدود ہو چکی ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پر ہی محدود ہو چکی ہے۔ فیس بک پر ہم کوئی فوٹو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تصویر کو لائک کرو، شیئر کرو یا کمنٹ کرو۔ اس طرح سے کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ عملی طور پر ہمیں آگے آنا ہوگا۔ اگر ہماری بات آپ کو صحیح لگ رہی ہے، اگر ہماری اس بات میں سچائی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہم اس وجہ سے لائک اور شیئر کرنے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ ہماری قوم میں بیداری آنا ضروری ہے۔ ہم بلا وجہ کسی چیز کو شیئر کرنے کی بات آپ سے نہیں کر رہے ہیں۔ امید کہ آج کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم نئی فکر کے ساتھ جلد ہی آپ کے سامنے دوسری ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور دوسری ویڈیو ہماری حلال کمائی کے سلسلے میں ہوگی، جسے آج ہم مسلمانوں نے حرام کمائی کو بھی حلال بنا رکھا ہے، اس سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔